دنیا کے اندر انسان دو طرح کا زندگی گزارتا ہے۔ یا تو انسان کی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے، یا پھر انسان کی زندگی نفس و شیطان کے مرضی کے مطابق ہوتی ہے۔ عام طور پر دنیا کے اس معاشرے میں دیکھا یہ گیا کہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے تھوڑے ہیں اور من مانی زندگی گزارنے والے بہت زیادہ ہیں۔ لیکن اتنی بات ذہن میں یاد رکھے کہ جو لوگ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں وہ لوگ اللہ کے سرپرستی میں آ جاتے ہیں، اور جو لوگ من مانی زندگی گزارتے ہیں وہ لوگ شیطان کے سرپرستی میں چلے جاتے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا کہ میرے بندے ایک تیری مرضی ہے اور ایک میرے پروردگار کی زندگی مرضی ہے۔ اگر تو یہ چاہے کہ تیری مرضی پوری ہو جائے تو ایسا ہوگا نہیں، پروردگار آپ کو تھکا دے گا۔ لیکن اگر آپ کی چاہت یہ رہی کہ میری پروردگار کی مرضی رہے، میری پروردگار کی مرضی پوری ہو جائے، تو میں پروردگار آپ کی دنیا بھی بنا دوں گا اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی بنا دوں گا۔ تو فرمایا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، نیک لوگوں کی سرپرستی پروردگار فرماتے ہیں۔ جو بھی اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی کو اپنا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر موقع ہر موڑ پر ان کی سرپرستی فرماتے ہیں۔ رابعہ بصریہ اللہ پاک کی ایک نیک خاتون ہے۔ ایک دفعہ رات کو اللہ کی عبادت کرتے کرتے تک گئی اور اپنے بستر پر آ کر کے لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر لیٹی تھی، آنکھ لگ گئی۔ اب اسی اسنا میں ایک چور داخل ہوا گھر کے اندر۔ اب وہ گھر کے اندر چیزوں کو تلاش کر رہا ہے، کوئی چیز ہاتھ تو آئی نہیں۔ اب ایک چادر انہیں مل گئی، اس چور نے اس چادر کو اٹھا لیا اور جب نکلنے لگا تو اللہ پاک نے ان کی آنکھوں کے اوپر اندھیرا کر دیا۔ اب اسے دروازہ بھی نہ ملے کہ میں آیا کہاں سے تھا اور نکلو کہاں سے۔ اب اس نے کیا کیا کہ چادر پھینک دیا۔ اب اسے دروازہ نظر آیا، لیکن جیسے دروازے سے نکلنے لگا غیب سے ایک آواز آئی، ارے اگر ایک دوست سو رہا ہے تو کم از کم دوسرا دوست تو اس کی حفاظت کے لیے جاگ رہا ہے۔ تو جب بندہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اس بندے کے مال جان ساری چیزیں اللہ کی حفاظت میں آ جاتی ہے۔ فرمایا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، پھر پروردگار ان کی سرپرستی فرما دیتے ہیں۔ ایک بڑھیا خاتون تھی، ایک جھونپڑی کے اندر رہتی تھی، وہیں ان کی زندگی بسر ہوتی تھی۔ کسی کام سے ایک دفعہ وہ دور چلی گئی تو آتے ہوئی دیر ہو گئی، اور یہ جھونپڑی بادشاہ کے محل کے قریب ہے۔ 10 دن لگ گئے، 15 دن لگ گئے، مہینہ لگ گیا، 2 مہینے لگ گئے۔ لیکن جب یہ بوڑھی خاتون وہاں سے واپس آئی، دیکھا کہ ان کا گھر وہاں پر موجود نہیں ہے، وہ جھونپڑی جس میں زندگی گزارتی تھی وہ وہاں پر موجود نہیں ہے۔ لوگوں سے پوچھا میں یہاں زندگی گزارتی تھی، یہاں تو میرا گھر تھا، وہ گھر کدھر ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ بادشاہ سلامت کو یہ اپنا محل تھوڑا سے بڑھانا تھا،
تو انتظار تو کیا، یہاں پر کوئی آیا نہیں، تو پھر انہوں نے یہ کیا کہ آپ کی جھونپڑی کو اپنے محل میں شامل کر دیا اور یہاں پر تعمیرات ہو چکے ہیں۔ اب وہ جو بوڑھی خاتون تھی وہ آسمان کے طرف نگاہ کر کے رونے لگی اور پھر کہنے لگی اللہ میں تو موجود نہیں تھی، اللہ آپ کہاں تھے؟ میں تو موجود نہیں تھی، اللہ آپ تو موجود تھے۔ اتنی بات زبان سے نکلی، اللہ تبارک و تعالی نے اس بادشاہ کے محل کو بادشاہ سمیت آسمان تک اٹھا کر کے زمین پر دے مارا اور ایسا تیز نیس کر دیا کہ اس کا نام اور نشان تک بھی باقی نہ رہا۔ تو جو لوگ اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اللہ پاک ان کے ولی بن جاتے ہیں، ان کے وارث بن جاتے ہیں، ان کی جان کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے اور ان کی مال کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم گناہ کر 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 کے اللہ کے سرپرستی سے ہم نکل پڑے ہیں۔ اللہ والوں کو اللہ کے وارث ہونے پر اعتماد ہے بھائی، جس طریقے سے ایک بیٹے کو اپنے باپ کے وارث ہونے پر اعتماد ہے، باپ کو اپنے بیٹے کے وارث ہونے پر اعتماد ہے، بیوی کو شاہد شوہر کے وارث ہونے پر اعتماد ہے، اسی طریقے سے جو لوگ اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں ان کو اللہ کے وارث ہونے کا اعتماد ہے۔ ہم گناہ کر کر کے اللہ رب العزت کے سرپرستی سے نکل چکے ہیں اور ہماری مثال ایسے بن گئی ہے جس طریقے سے ایک خشک پتا درخت سے اکڑ جائے اور پھر ہوا کبھی اس کا رخ ادھر کر دیتا ہے اور کبھی ادھر سے ہوا لگ کے اس کا رخ ادھر کر دیتا ہے۔ دنیا کی مصیبتوں میں، دنیا کے تکلیفوں میں ہماری حال ایسی ہی بن چکی ہے اور ہم ایک اندھیرے میں کھڑے ہیں، یہ نہیں پتا چل رہا جانا میں نے کدھر ہے، منزل میرا کہاں ہے۔ اپنے گریبانوں میں جنگ کے اپنے ساتھ ہم نے کیا ہے بھائی۔ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنا مرضی چاہو گناہ کر لو، جتنا مرضی چاہے گناہ کر لو، اگر اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے زندگی کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے جہنم نہ بنا دیا، فرماتے ہیں کہ میرے نام کو تبدیل کر دینا۔ جس کی زندگی جتنی گناہوں سے بری ہوتی ہے اس کی زندگی اتنی مشکل سے کٹتی ہے۔ اگر سکون کی زندگی ہم چاہتے ہیں، راحت و آرام کی زندگی چاہتے ہیں، مزے کی زندگی چاہتے ہیں، تو پھر فرماتے ہیں کہ اللہ کے بن کر کے رہیے، اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزاریے، پھر دیکھیے کہ زندگی گزارنے کا مزہ ہی کیا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر 3 آدمی تھے، تینوں کے اوپر 2 قسم کی مصیبتیں تھی، ایک بیماری اور ایک رزق کی تنگی۔ جو پہلا آدمی ہے ان کے پاس ایک اللہ والے آئے، انہوں نے کہا بھائی آپ کی کوئی پریشانی ہے؟ کہا جی پریشانی تو بہت بڑی ہے۔ بھائی کیا پریشانی ہے؟ کہا ایک تو میں بیمار ہوں، برس کی بیماری ہے، اس برس بیماری کی وجہ سے لوگوں نے مجھ سے نفرت شروع کر دیا۔ اب جہاں بیٹھتا ہوں، جدھر جاتا ہوں تو لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب لوگوں سے تنگ آ کر کے میں اپنے گھر میں بیٹھ گیا، اور ظاہری بات ہے جب میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتا، کوئی کام کاروبار بھی نہیں کر سکتا ہو، جب کام کاروبار نہیں ہے تو رزق کی تنگی بھی آ گئی۔ ایک میری یہ بیماری ہے اور اس بیماری کی وجہ سے رزق کی بھی تنگی ہے۔ تو وہ اللہ والے کہنے لگے بھئی میں آپ کے حق میں ایک دعا کر دو؟ کہا جی ضرور کر دیجئے۔ تو وہ صاحب ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا مانگنے لگے، یا اللہ ان کی اس بیماری کو بھی دور کر دے اور اس کے رزق کی بھی فیصلے فرما دے۔ اللہ پاک نے اس صاحب کو بہترین صحت عطا فرما دی، برس کی جو بیماری اس کی جسم پر تھی اللہ پاک نے صحت میں تبدیل فرما دی، اور پھر اللہ پاک نے انہیں ایک اونٹنی عطا فرما دی، اور اس اونٹنی میں اللہ پاک نے اتنی برکت عطا فرما دی
کہ کچھ عرصے کے اندر اندر وہ ہزاروں اونٹوں کا مالک بن چکا، اتنے امیر آدمی بن گئے۔ پھر دوسرے صاحب کے پاس یہ اللہ والے آئے، ان سے کہا بھائی آپ کی کوئی پریشانی ہے؟ کہا پریشانی تو بہت بڑی ہے، ایک تو میں بیمار ہوں، بیماری میرے یہ ہے کہ میرا سر گنجا ہو گیا، اب اس گنج پن کی وجہ سے میں لوگوں کے سامنے نہیں جا سکتا، جہاں جاتا ہوں لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لوگوں سے تنگ آ کر کے گھر میں بیٹھ گیا ہو، جب گھر میں بیٹھ گیا تو سارا کام کاروبار ڈب گیا ہے، اب رزق کی بھی تنگی ہے۔ تو وہ اللہ والے کہنے لگے بھائی آپ کے حق میں دعا کر دو، کہنے لگے جی بہت اچھی بات ہوگی اگر آپ میرے حق میں دعا کر دے اور اللہ یہ دعا قبول کر دے۔ تو وہ اللہ والے دعا مانگنے لگے یا اللہ ان کی اس بیماری کو بھی دور کر دے اور رزق کی اس مسئلے کو بھی آپ ختم فرما دے۔ اللہ پاک نے ان کے اس بیماری کو بھی ختم کر دیا، بال عطا فرما دیے، اور ایک گائے عطا فرمائی جس میں اللہ پاک نے اتنی برکت عطا فرما دی کہ وہ کچھ عرصے کے اندر اندر ہزاروں گایوں کا مالک بن گیا تھا۔ اور تیسرے صاحب کے پاس چلا گیا اور ان سے کہا بھائی آپ کی کوئی پریشانی ہے؟ کہ پریشانی تو یہ ہے بھائی آپ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے نبینا ہو، دھر دھر پہ ٹکرے کھا کر کے بھیک مانگتا ہو، اور یہ میری زندگی گزر رہی ہے، محتاجی کی زندگی ہے۔ تو یہ اللہ والے کہنے لگے بھئی آپ کے حق میں دعا کر دو، ضرور آپ دعا کر دیجئے۔ وہ اللہ والے دعا مانگنے لگے یا اللہ اسے بینائی واپس کر دے، نابینا سے اسے بینا بنا دے، اور ان کی رزق کی بھی آپ فیصلے فرما دے۔ اللہ پاک نے ان کو بینائی عطا فرما دی اور ایک بکری عطا فرما دی جس میں اللہ پاک نے اتنی برکت دے دی کہ کچھ عرصہ کے بعد وہ ہزاروں لاکھوں بکریوں کا مالک بن چکا تھا۔ اب یہ تینوں حضرات بنی اسرائیل میں اپنی زندگی کے امیر ترین آدمی کہلانے لگے، بڑے مال و دولت والے لوگ کہلانے لگے۔ جب خوب مال و دولت کی فراوانی ہوئی اور خوب عروج ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس اللہ والے کو دوبارہ ان کے پاس بھیج دیا۔ یہ اللہ والے اس پہلے صاحب کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے کہ بھئی میں فقیر مسکین آدمی ہو، غریب ہو، آپ بھی غریب آدمی تھے، اللہ پاک نے آپ کو سب کچھ دے دیا تو مجھے بھی اللہ کے نام پر آپ کچھ دے دے۔ وہ کہنے لگے ارے آپ نے کیسے بات کر دی، آپ میرے اتنے بڑے رعایا کے اندر بےعزتی کر رہے، یہ سب کچھ میں نے کمایا ہے، میری محنت مزدوری ہے، اور آپ مجھے کیسے کہہ رہے کہ آپ غریب آدمی ہیں، اللہ پاک نے آپ کو دے دیا۔ انہوں نے کہا بھائی میں معافی چاہتا ہوں اگر خفا ہو گئے، بس میں آپ کے حق میں یہ دعا کر دیتا ہوں جیسے آپ تھے اللہ پاک آپ کو ویسا ہی بنا دے۔ اب کچھ دنوں کے بعد ان کے اوپر وہی بیماری لگ گئی، وہی بیماری ان کے جانوروں میں منتقل ہو گئی، یک کے بعد دیگرے جانور مرتے چلے گئے، اور کچھ عرصے کے اندر وہ سارے اونٹ اونٹنیاں ان کی ملکیت سے ختم ہو چکے تھے۔ اب وہ اللہ والے دوسرے صاحب کے پاس آئے، بھئی اللہ پاک نے آپ کو بہت کچھ عطا فرما دیا، ایک وقت تھا، ایک زمانہ تھا، آپ بہت غریب تھے لیکن اللہ پاک نے آپ کو بہت کچھ دے دیا۔ وہ بھی آگے سے ناراض ہونے لگے، بھئی آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں، یہ تو میری اپنی محنت مزدوری ہے، میں نے خود کمایا ہے اور خود محنت کی ہے، اس سٹیج تک میں پہنچ چکا ہوں۔ تو یہ اللہ والے کہنے لگے جیسے آپ تھے اللہ پاک آپ کو ویسا ہی بنا دے۔ اب کچھ عرصہ کے بعد وہ پھر سے اسی بیماری میں مبتلا ہو گئے، جتنی مال و دولت اللہ پاک نے دی اللہ پاک نے واپس لے لیا۔ اس تیسرے آدمی کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ دیکھیں بھائی آپ پہلے نابینا تھے اور پھر اللہ پاک نے آپ کو بینائی عطا فرما دی، اور پھر اللہ پاک نے مال و دولت کی فراوانی عطا فرما دی ہے، اب میں اللہ کے نام پر آپ سے کچھ لینے آیا ہو تو آپ مجھے عطا کر دیں۔ اب وہ کہنے لگے کہ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے، میں نابینا تھا،
میں کمزور تھا, محتاج تھا, در در کے ٹکرے کھائے. ایک اللہ والے میرے پاس آئے اور انہوں نے میرے حق میں دعا کی, یا اللہ آپ ان کے اس بیماری کو صحت میں تبدیل فرما دے, اور یہ جو رزق کا مسئلہ ہے اللہ پاک اس کو رزق کی فراوانی عطا فرما دے. اس اللہ والے کی دعا میرے حق میں قبول ہو گئی, اللہ پاک نے مجھے سب کچھ عطا فرما دیا. یہ سامنے دو پہاڑ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں, اس دو پہاڑوں کے بیچ وادی میں جتنی بکریاں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ اس اللہ والے کے دعاؤں کی بدولت ہے. وہی آپ اللہ کے نام پر مجھ سے لینے آئے ہیں, جتنا مرضی چاہے آپ ان میں سے لے لے. اب وہ صاحب کہنے لگے, ارے میں تو اللہ پاک کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں, ان تین آدمیوں کے حق میں اللہ پاک نے مجھے فرشتہ بھیجا ہے. ایک امتحان لینا تھا, امتحان بھائی. اللہ پاک بعض لوگوں کو دے کر کے آزماتا ہے اور بعض لوگوں سے لے کر کے آزماتا ہے. صرف امتحان اس بات کا ہوتا ہے کہ کون اللہ کا بن کر کے رہتا ہے اور کون شیطان کا بن کر کے رہتا ہے. جیسے شروع میں نے گزارش کی کہ دنیا کے اندر انسان دو طرح کی زندگی گزارتے ہیں, یا تو اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں یا پھر شیطان کے مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. جو اللہ کی مان کر کے زندگی گزارتے ہیں وہ اللہ کے سرپرستی میں آ جاتے ہیں, اور جو منمانی زندگی گزارتے ہیں اللہ پاک ان کو شیطان کے سرپرستی میں دے دیتے ہیں, اور دنیا بھی ناکام ہو جاتی ہے, مرنے کے بعد آخرت میں ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا